قرآن امین احسن اصلاحی سورہ آل عمران آیات 7 تا 17۔ آگے کا مضمون۔ قرآن کے نزول کی ضرورت واضح کرنے کے بعد اب یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ کیا چیزیں ہیں جن کو وہ اپنے اس انکار کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ انکار کی راہ ان لوگوں نے اختیار کی ہے جن کے دلوں میں کجی اور جن کی طبیعتوں میں فتنہ پسندی ہے۔ اپنے اس ذوق کی وجہ سے وہ قرآن کی اصل تعلیمات سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے۔ وہ اس میں صرف ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جن کی آڑ لے کر وہ قرآن کے خلاف لوگوں کے دلوں میں کچھ شبہات و شکوک پیدا کر سکیں، اور اس طرح خود بھی راہ حق سے گریز اختیار کریں، اور جس حد تک ان کا زور چلے دوسروں کو بھی اس سے بہکائیں۔ چنانچہ ان کی ساری دلچسپی محکمات کے بجائے صرف متشابہات سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق آخرت کی زندگی کی تمثیلات و تشبیہات سے ہوتا ہے۔ ان کے اندر منہ شگافی اور کرپزی کر کے کوئی ایسی بات نکالی جا سکتی ہے جو خود ان کی ضلالت کے لیے بھی ایک بہانہ بن سکے اور دوسروں کو بھی اس سے فتنے میں مبتلا کیا جا سکے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن کے اندر علم و عقل کی پختگی موجود ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کی قدر کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات و ہدایات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ قرآن کے محکمات کی طرح اس کے متشابہات کی بھی قدر کرتے ہیں، اور ان کو اعتراض و فتنہ جوئی کا ذریعہ بنانے کے بجائے ان کو اضافہ علم کا ذریعہ بناتے اور ان پر صدق دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی بات اپنی فہم کی گرفت سے ماورا پاتے ہیں تو اس کی حقیقت و ماہیت کے درپے ہونے اور اس کو فتنہ بنانے کے بجائے اس کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ یہی رویہ علم و ایمان کی پختگی کا مقتضی ہے۔ نیز ان کے اندر آخرت کا پختہ یقین ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ شیاطین کی وسوسہ اندازیوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے برابر دعا بھی کرتے ہیں کہ ایمان کی دولت سے بہرہ فرمانے کے بعد وہ ان کو کسی گمراہی میں پڑنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد گمراہی کے ان اسباب کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ان کے پچھلے ہم مشربوں کی تباہی کے باعث ہوئے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کی کامیابی کے بعض تازہ واقعات کا حوالہ دے کر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ اگر ان واقعات سے انہوں نے عبرت نہ پکڑی تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو پچھلوں کا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان حجابات کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو ان کے اور قرآن کے درمیان آج حائل ہیں، اور ساتھ ہی ان کی بے حقیقتی اور بے ثباتی کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ دنیائے فانی کی جن چیزوں پر ریجھ کر قرآن سے منہ موڑ رہے ہو ان کی حقیقت جلوہ سراب سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ابدی زندگی کی نعمتوں اور خدا کی خوشنودی کے طالب بنو، جس کی راہ صبر، سچائی، اطاعت الہی، انفاق فی سبیل اللہ اور استغفار سے کھلتی ہے، اور قرآن اسی راہ کی طرف بلانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین
वल्लाहु युअय्यिदु बिनस्रिही मन यशा इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीना वस्सादिक़ीना वल्क़ानितीना वल्मुनफ़िक़ीना वल्मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार। तर्जुमा। वही है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी जिसमें मुहकम आयत हैं जो असल किताब का दर्जा रखती हैं, और दूसरी कुछ आयतें इसमें ऐसी हैं जो मुतशाबे हैं, तो जिनके दिलों में कजी है वो इसमें से मुतशाबिहात के दरपे होते हैं ताकि फितना पैदा करें और उनकी हकीकत व माहियत मालूम करें, हालांकि उनकी असल हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो जो लोग इल्म में रासिख हैं वो यूँ कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए, ये सब हमारे रब ही के पास से हैं, और याद दहानी तो अहले अकल ही हासिल करते हैं। ए हमारे परवरदिगार, हमारे दिलों को हिदायत बख्शने के बाद कज ना कर और हमें अपने पास से रहमत बख्श, तू निहायत बख्शने वाला है। ए हमारे परवरदिगार, तू सब लोगों को एक ऐसे दिन के लिए जमा करके रहेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं है। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, ना उनके माल खुदा के यहाँ कुछ काम आएंगे, ना उनकी औलाद, और वही लोग दोज़ख के ईंधन बनेंगे। उनका भी वही हाल होना है जो आले फ़िरौन और उन लोगों का हुआ जो उनसे पहले गुजरे। उन्होंने हमारी आयतों की तकज़ीब की तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों की पादाश में पकड़ लिया, और अल्लाह सख्त पादाश वाला है। उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया है ये कह दो कि तुम मगलूब होगे और जहन्नुम की तरफ हाँके जाओगे, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। जिन दो ग्रोहों में मुठभीड़ हुई उनकी सरगज़िश्त में तुम्हारे लिए निशानी है। एक ग्रोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था, दूसरा काफिर था। ये उनको खुल्लम खुल्ला उनसे दुगने देखते थे, और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी ताईद से मदद फरमाता है। उसमें आंखें रखने वालों के लिए बसीरत है। लोगों की निगाहों में मरगूबात दुनिया, औरतें, बेटे, सोने चांदी के ढेर, निशानज़दा घोड़े, चौपाए और खेती खुबा दी गई हैं। ये दुनियावी ज़िंदगी के सरोसामान हैं और अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है। उनसे कहो, क्या मैं तुम्हें उन चीज़ों से बेहतर चीज़ का पता दूँ? जो लोग तक़वा इख्तियार करेंगे उनके लिए उनके रब के पास बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनमें हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और अल्लाह की खुशनुदी होगी। अल्लाह अपने बंदों की खबर रखने वाला है जो ये दुआ करते रहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए, बस तू हमारे गुनाहों को बख्श और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। जो साबिर, रास्तबाज, फरमाबरदार, राह खुदा में खर्च करने वाले और औकात सहर में मग़फ़िरत चाहने वाले हैं। आज की तहक़ीक़ और आयात की वजाहत। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना व इब्तिग़ाअ तावीलिही व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, वही खुदा है जिसने तुम्हारे ऊपर किताब उतारी, से इशारा उस अजीज़ व हकीम और हय्यो क़य्यूम खुदा की तरफ है जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़र चुका है, और इससे मकसूद यहाँ मुखातब को कई चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करता है। एक तो उस अजीम रहमत की तरफ इशारा करता है जो इस किताब की शक्ल में ज़हूर में आई। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात हयात व क़य्यूमियत का ज़हूर है कि उसने अपने बंदों को ज़िंदगी जावदा से बहरामंद
اور ان کو زیادہ حق پر استوار کرنے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس عظیم نعمت کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی قدر پہچانیں، اس پر ایمان لائیں اور اس کے ذریعے سے حیات جاوداں اور بقائے دوام حاصل کریں۔ دوسرے، اس میں ان لوگوں کے لیے تخویف و تہدید کا پہلو بھی ہے جو اس کی تردید اور تکذیب کریں گے، اس لیے کہ جس خدا نے یہ کتاب اتاری ہے وہ عزیز بھی ہے اور قیوم بھی۔ اس کی اس عزت و حکمت اور اس قیومیت کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے جو اس کے قانون حق و عدل کی راہ میں مزاحم ہوں۔ تیسرے، اس سے نفس کتاب کے مزاج کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک خدائے عزیز و حکیم کا کلام ہے، اس وجہ سے یہ خود بھی عزیز و حکیم ہے۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ اس کی صفت عزیز و حکیم آئی بھی ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ کتاب الجھنے اور منہ شگافی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بقدر ظرف و توفیق فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ آدمی اس ناپید کنار سمندر کی حکمتوں سے جو فائدہ اٹھا سکے اٹھا لے، یہ توقع نہ کرے کہ وہ اس کے تمام اسرار و حقائق کا احاطہ کر سکتا ہے۔ اس کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں ان کو فتنہ و شبہات و شکوک کا ذریعہ نہ بنائے، بلکہ ان کو اللہ کے حوالے کرے۔ اس آیت میں چند الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جن کی نوعیت کچھ قرآنی اصطلاحات کی سی ہے۔ چونکہ آیت کا ٹھیک مفہوم اس وقت تک واضح نہیں ہو سکے گا جب تک ان اصطلاحات کا مفہوم اچھی طرح واضح نہ ہو جائے، اس وجہ سے پہلے ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ آیات محکمات۔ آیات محکمات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جو آفاق و انفس کی بالکل بدیہیات، خیر و شر کے مسلمات اور معروف و منکر کے قطعیات اور یقینیات پر مشتمل ہیں، جن کو دل قبول کرتے ہیں اور جن کو قبول کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی شرط نہیں ہے کہ دل سلیم ہو، جن کے حق میں ہر عقل گواہی دیتی ہے بشرطے کہ اس پر تعصب، جذبات اور غیر فطری عقلیات کے پردے پڑے ہوئے نہ ہوں۔ انہی محکمات پر ہر صحیح مذہب کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تمام آسمانی مذاہب اور تمام انبیاء سے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں۔ چونکہ فطرت انسانی کے اندر ان کی جڑیں نہایت مستحکم ہوتی ہیں، شبہات و شکوک کی آندھیاں ان کو ہلانے سے قاصر رہتی ہیں، اس وجہ سے قرآن نے ان کو محکمات سے تعبیر کیا ہے۔ ام الکتاب۔ آیات محکمات کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ ان کی حیثیت ام کتاب کی سی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ ساری کتاب کا مرجع و مرکز وہی محکمات ہوتی ہیں، انہی پر ساری بحث کا مدار ہوتا ہے، ساری شاخیں انہی سے پھوٹتی ہیں۔ اگر کوئی نزاع و اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی انہی کی کسوٹی پر رکھ کر ہوتا ہے، پھر انہی کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ ان کو اصول قرار دے کر ان سے مسائل مستنبط کیے جائیں اور ان مسائل پر اسی طرح اعتماد کیا جائے جس طرح اصولوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ متشابہات۔ متشابہات سے مراد وہ آیتیں ہیں جن میں ہمارے مشاہدات و معلومات کے دسترس سے باہر کی باتیں تمثیلی و تشبیہی رنگ میں قرآن میں بتائی ہیں۔ یہ باتیں جن بنیادی حقیقت سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں وہ بجائے خود واضح اور مبرہن ہوتی ہے۔ عقل اس کے اتنے حصے کو سمجھ سکتی ہے جتنا سمجھانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، البتہ چونکہ اس کا تعلق ایک نادیدہ عالم سے ہوتا ہے، اس وجہ سے قرآن ان کو تمثیل و تشبیہ کے انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ علم کے طالب بقدر استعداد ان سے فائدہ اٹھا لیں اور ان کی اصل صورت و حقیقت کو علم الہی کے حوالے کریں۔ یہ باتیں خدا کی صفات و افعال یا آخرت کی نعمتوں اور اس کے اعلام سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ان کا جس حد تک ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے اتنا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے اور اس سے ہمارے علم و یقین میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی حد سے آگے بڑھ کر ان کی اصل حقیقت اور صورت کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے اور اس کا نتیجہ صرف یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے ذہن سے شک کا ایک کانٹا نکالنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں بے شمار کانٹے اس کے اندر چبھا لیتا ہے، یہاں تک کہ اس نایافتہ کی طلب
میں اپنی یافتہ دولت کو بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور نہایت واضح حقائق کی اس لیے تکذیب کر دیتا ہے کہ ان کی شکل و صورت ابھی اس کے سامنے نمایاں نہیں ہوئی۔ قرآن نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتہم تأویلہ۔ ترجمہ: بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا یا جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور ابھی تک اس کی حقیقت ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی۔ یونس 39۔ ہم یہاں قرآن سے اس قسم کے بعض متشابہات کی مثالیں نقل کرتے ہیں۔ سورہ مدثر میں قرآن نے دوزخ کے عذاب کی تصویر ان الفاظ میں پیش کی ہے: سأصلہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 26 تا 30۔ ترجمہ: میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا، تمہیں کیا پتہ دوزخ کیا ہے؟ وہ نہ ذرا ترس کھائی جائے گی اور نہ کسی چیز کو چھوڑے گی، جسموں کو جھلس دینے والی ہوگی، اس پر خدا کے 19 سرہنگ مقرر ہوں گے۔ اس آیت میں جس سزا کا ذکر ہے وہ ایک حقیقت ہے اور قانون مجازات پر جس کا ایمان ہو اس کے لیے اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ رہی اس کی تفصیل تو اس کا تعلق چونکہ ایک نادیدہ عالم سے ہے، اس وجہ سے اس کی اصل صورت کسی طرح ہماری گرفت میں نہیں آ سکتی۔ اس طرح کے معاملات میں صحیح روش یہ ہے کہ آدمی اتنے پر قناعت کرے جو سمجھ میں آتا ہو، جو سمجھ میں نہیں آتا وہ اس عالم میں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اس کے درپے ہونا کے بجائے وہ خود کو اللہ کے حوالے کرے۔ سلیم الطبع انسان ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں کجی اور عقلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ یہ روش اختیار کرنے کے بجائے متشابہات و تمثیلات کی حقیقت معلوم کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، جس سے وہ خود بھی فتنوں میں پڑتے ہیں اور اپنے جیسے دوسرے بہتوں کو بھی فتنوں میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے مذکورہ بالا آیت میں 19 کا جو لفظ آیا تو قرآن نے اس کے متعلق شرارت پسندوں کا رد عمل یہ بتایا ہے کہ وہ اسی کے درپے ہو گئے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اگر اس سے مراد فرشتے ہیں تو یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ 19 کے عدد کی تخصیص میں کیا رمز ہے۔ قرآن نے ان کے اس رد عمل پر ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا ہے: وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ المدثر 21۔ ترجمہ: ہم نے دوزخ کی پہرہ داری پر نہیں مقرر کیے ہیں مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو نہیں بنایا مگر کافروں کے لیے ایک فتنہ، تاکہ وہ لوگ یقین کریں جن کو کتاب ملی ہے اور ایمان والے اپنے ایمان میں اضافہ کریں اور کتاب پانے والے اور اہل ایمان شک میں نہ پڑیں۔ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ تو یہ کہیں گے کہ اس قسم کی تمثیل سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ نہیں ہے مگر انسانوں کے لیے یاد دہانی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جنت کی نعمتوں کا تمثیلی رنگ میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب اہل جنت کے سامنے جنت کی نعمتیں پیش کی جائیں گی تو وہ خوشی سے پکار اٹھیں گے کہ یہ تو وہی نعمتیں ہیں جن کی ہمیں پہلے قرآن میں سیر کرا دی گئی تھی۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا۔ بقرہ 25۔ ترجمہ: وہ پکاریں گے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے بخشی گئی، اور وہ یہ دیے جائیں گے اس سے ملتی جلتی۔ یعنی جنت کی نعمتوں کا ذکر جو تمثیلات و متشابہات کے رنگ میں قرآن میں ہوا ہے، اس سے اہل ایمان کو تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ایک سیر جنت کی کر لیتے ہیں، لیکن انہی تمثیلات و متشابہات سے متعلق فتنہ جوئیوں اور ضلالت پسندوں کے رویے کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے:
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ البقرہ 26۔ ترجمہ: اللہ اس بات سے نہیں جھجکتا کہ کوئی تمثیل بیان کرے، خواہ وہ کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے پروردگار ہی کی جانب سے ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی تمثیلیں پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا۔ اللہ ان تمثیلوں سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور ان سے بہتوں کو راہیاب کرتا ہے، اور ان سے نہیں گمراہ کرتا مگر انہیں خدا کی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آیات متشابہات سے مراد قرآن کی وہ آیتیں ہیں جن میں یا تو آخرت کی نعمتوں اور نقمتوں میں سے کسی نعمت و نقمت کا بیان تمثیلی و تشبیہی رنگ میں ہوا ہے، یا خدا کی صفات و افعال میں سے کوئی بات تمثیلی اسلوب میں پیش ہوئی ہے۔ مثلاً آدم میں خدا کا اپنی روح پھونکنا یا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کرنا وغیرہ۔ اس طرح کی آیات سے جیسا کہ اوپر بیان ہوا اہل ایمان کے علم و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جن کی طبیعتوں میں فتنہ پسندی ہو وہ انہی کے اندر منشگافیاں کر کے بہت سے فتنے پیدا کر لیتے ہیں۔ تعویل کا لفظ بھی اس آیت میں ذرا ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہاں مراد مذکورہ بالا قسم کی کسی بیان کردہ شے کی حقیقت اور اس کی صورت ہے۔ جس مفہوم میں یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اسی مفہوم میں سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے۔ قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلھا ربی حقا۔ ترجمہ: اس نے کہا، اے میرے باپ، یہ ہے میرے اس خواب کی حقیقت جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اس کو واقعہ ثابت کر دکھایا۔ یہاں چند باتیں بطور تنبیہ اور بھی قابل ذکر ہیں، ان سے اس راہ کی ساری الجھنیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ اس آیت میں اسلوب کلام حصر کا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نہیں گمان کرنا چاہیے کہ بس قرآن کی آیات دو ہی قسموں محکمات و متشابہات ہی کی تقسیم میں ہیں۔ یہاں صرف انہی دو قسموں کا ذکر دو متقابل قسموں کی حیثیت سے ہوا ہے، اور مقصود ان کے ذکر سے محض فتنہ پسندوں اور ہدایت پسندوں کے اختلاف ذوق کو نمایاں کرنا ہے کہ جو طبیعتیں فتنہ پسند ہوں ان کی ساری دلچسپی صرف متشابہات سے ہوتی ہے تاکہ ان کے ذوق فتنہ جوئی کے لیے کوئی غذا فراہم ہو سکے۔ برعکس اس کے جو علم و معرفت کے طالب ہوتے ہیں اور جن پر حقیقت پسندی کا رنگ غالب ہوتا ہے، ان کی اصل دلچسپی محکمات سے ہوتی ہے۔ جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے، ان کا جتنا حصہ ان کی سمجھ میں آتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو حصہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی صورت و حیت معلوم کرنے کے پیچھے نہیں پڑتے بلکہ اس کو خدا کے حوالے کرتے ہیں۔ محکمات کی بدولت چونکہ ان کے قدم علم میں بہت راسخ ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں ان کو متزلزل نہیں کرتیں۔ قرآن میں ان دو قسموں کے علاوہ بھی آیات ہیں، لیکن مقصود یہاں چونکہ آیات قرآنی کی تمام انواع کا احاطہ نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ مثلاً قصص قرآن، امثال قرآن، تلمیحات و اشارات، یہ چیزیں نہ تو ام الکتاب کے درجے اور مرتبے کی ہیں اور نہ ان کو ان متشابہات کے درجے میں رکھنا صحیح ہے جن کی تاویل میں غور و فکر کرنا ممنوع ہو۔ دوسری یہ حقیقت یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کی آیات کا محکم و متشابہ ہونا ہرگز بلحاظ الفاظ نہیں ہے بلکہ صرف بلحاظ معنی ہے۔ قرآن اپنے الفاظ اور اپنی زبان کے اعتبار سے تمام تر عربی مبین میں ہے۔ الفاظ کی تاویل میں جو اختلافات ہوئے ہیں وہ بالعموم تین اسباب سے ہوئے ہیں، یا تو غور و تحقیق میں کوتاہی ہوئی ہے، یا کسی غلط عقیدے کی بے جا عصبیت اس کا باعث ہوئی ہے، یا عربی زبان سے ناواقفیت اس کا سبب بنی ہے۔
ظاہر ہے کہ جہاں اس طرح کے کسی سبب سے کوئی الجھن پیدا ہوئی ہو تو اس پر غور و فکر عربی زبان کے معروف و مسلم قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن پر غور و فکر ممنوع ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ متشابہات ہوں یا محکمات، قرآن میں یہ دونوں قسمیں ممیز اور معلوم ہیں۔ یہ بات نہیں ہے جیسا کہ بعض متکلمین نے گمان کیا ہے کہ یہ دونوں غیر ممیز ہیں، اور نہ یہ بات ہے کہ الفاظ کی اپنے معنی پر دلالت کوئی مشتبہ اور مشکوک چیز ہے۔ جن لوگوں نے ایسا سمجھا ہے انہوں نے بالکل غلط سمجھا ہے۔ ان میں سے پہلی بات تو صریحاً غلط ہے، اور دوسری بات نہایت مبہم ہے جو سرے سے قرآن ہی سے مایوس کر دینے والی ہے۔ حالانکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور و برہان بنا کر اتارا ہے۔ جو باتیں عالم غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کے متعلق خدا نے اپنی ضرورت کی حد تک خبر دے دی ہے۔ اس کا جو حصہ ہم سے محجوب رکھا گیا ہے بس اس کی تاویل پردہ خفا میں ہے۔ چوتھی یہ کہ قرآن نے یہاں محکم اور متشابہ کا ایک خاص مفہوم مراد لیا ہے جو ان کے لغوی مفہوم سے ایک حد تک الگ ہے۔ بعض دوسرے مقامات میں بھی قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جہاں ان کے لغوی مفہوم مراد ہیں۔ مثلاً محکم سے مراد وہ کلام ہے جو جامع، واضح اور موجز ہو۔ اس صورت میں اس کا مقابل لفظ مفصل آتا ہے۔ مثلاً کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، ہود 1۔ ترجمہ: یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی پھر ان کی تفصیل کی گئی خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے۔ سنت الہی یہی رہی ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات و ہدایات قول محکم کی شکل میں اتاریں تاکہ وہ ذہن و حافظے میں اچھی طرح راسخ ہو سکیں اور دل اور زبان دونوں کے لیے وہ ہلکی پھلکی محسوس ہوں۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ان کی تفصیل فرما دی۔ اسی طرح متشابہ کا ایک عام مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ ایک دوسری سے ملتی جلتی ہم آہنگ اور ہم رنگ چیز۔ اپنے اس مفہوم کے اعتبار سے پورا قرآن مشابہ ہے، چنانچہ اسی پہلو سے قرآن کو متشابہ کہا گیا ہے۔ کتاب متشابہم مثانیٰ، زمر 23۔ پانچویں یہ کہ جس طرح قرآن محکمات و متشابہات دونوں ہی قسم کی آیات پر مشتمل ہے، اسی طرح عالم انفس اور عالم آفاق میں جو نشانیاں ہیں وہ بھی محکمات و متشابہات دونوں ہی پر مشتمل ہیں۔ ان کے باب میں بھی ارباب علم اور اہل ذیق کا رویہ وہی ہوتا ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ جن کے ذہن و فکر میں پختگی ہوتی ہے وہ محکمات سے اطمینان و یقین حاصل کرتے ہیں اور متشابہات سے شبہات و شکوک میں گرفتار ہونے کے بجائے ان کو خدا کے علم و حکمت کے حوالے کرتے ہیں اور اپنے علم کی کوتاہی کا اقرار کرتے ہیں۔ برعکس اس کے جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ان متشابہات کو اپنی اور دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس مسئلے پر مفصل بحث انشاءاللہ سورہ کہف کی تفسیر میں ہم کریں گے۔ غزوہ احد کے واقعے کو بھی جیسا کہ ہم تمہیدی بحث میں اشارہ کر چکے ہیں ایک مشابہ واقعے کی نوعیت حاصل ہے۔ چنانچہ اس جنگ کے بعد اس عظیم آیت کا اترنا اس کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تھا۔ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ جس طرح غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ایک یوم فرقان تھا جس سے اہل ایمان کے قلوب اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مطمئن ہوئے اور اس نے ایک آیت محکم بن کر اہل کفر پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر دی، اسی طرح غزوہ احد کی حیثیت ایک آیت متشابہ کی ہے، اس لیے کہ اس میں بظاہر باطل کو حق پر غلبہ حاصل ہوا، جس سے کفار کو یہ
گمان ہوا کہ جنگ میں کامیابی و ناکامی کا تعلق صرف تدابیر و اسباب و وسائل ہی سے ہے، اس میں نہ خدا کو کوئی دخل ہے اور نہ اس کا کوئی تعلق حق و باطل سے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک شدید قسم کی غلط فہمی ہے جس کا دور ہونا نہایت ضروری تھا۔ چنانچہ جب اس کے دور کرنے کے لیے مناسب وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یہ دور فرمائی، اور یہ اس سلسلے کی ایک عظیم آیت ہے۔ اس آیت میں زیغ کا جو لفظ آیا ہے، مختصراً اس کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے۔ زیغ کے اصل معنی میل یعنی جھکنے اور مائل ہونے کے ہیں۔ یہ لفظ بیک وقت دو مفہوموں کا حامل ہے، ایک کجی اور دوسرے سکوت۔ کوئی چیز جو کھڑی ہو جب جھک جاتی ہے تو گرنے سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ حالت اس رسوخ کے برعکس حالت ہے جو اس آیت میں راسخون فی العلم کی بیان ہوئی ہے۔ یہ زیغ یوں تو اہل ضلالت کی عام بیماری ہے، لیکن اہل کتاب اس مرض میں سب سے زیادہ شدت کے ساتھ مبتلا رہے ہیں۔ یہود کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ شروع ہی سے اس بیماری میں مبتلا رہے، اور ان کے زیغ کا یہ پہلو خاص طور پر نہایت سنگین ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی موجودگی میں اس میں مبتلا رہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے سبب سے خدا کے غضب میں مبتلا ہوئے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر یوں ہوا ہے۔ سورہ صف میں ذکر آتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ صف 5 ترجمہ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں دکھ پہنچا رہے ہو جبکہ تم اچھی طرح یہ جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ بس جب وہ کج ہو گئے تو خدا نے ان کے دل کج کر دیے، اور اللہ بدعہدوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔